مبارک کی بابرکت پرعظیم عظمتوں شانوں والی گھڑی اور یہ لمحات، دعا فرمائیں خالق کائنات ہمیں اس دن کی عظمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ عظمتوں والا دن اور یہ برکتوں والا دن بڑا ہی رحمت والا دن ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے جمعۃ المبارک کے دن خود بھی غسل فرمایا اور اپنے گھر والوں کو بھی غسل کا کہا، یعنی ان بچوں کو، بال بچوں کو، سب کو غسل کرایا، تیاری کر کے یہ مسجد میں جب آتا ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم بھر کے آئے گا اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیں انسان پتہ نہیں سارا سال عبادت کرتا یا نہیں کرتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ اس کو بڑے انعامات و اعزازات سے نواز دیتا ہے۔ اصل مقصد جو وجہ ہوتی ہے نا پیارے بھائی، وہ یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بخش دے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں بے بہا جگہ پر فرمایا، ایک نہیں کئی مقامات فرمایا، اور خالق کائنات تو بار بار ارشاد فرماتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اپنے پاک پروردگار کریم سے۔ اب اندازہ لگائی، یہاں اللہ نے صفت کریم لگائی۔ اسی طریقے پر احادیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، علامہ دمیری علیہ رحمۃ سرکار نے حیات الحیوان کے اندر نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی اللہ نے جو انسان کی خدمت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ تقریباً 360 فرشتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، انسان اتنا غافل ہے، اتنا نادان ہے کہ اسے اپنی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ انسان کی اپنی اتنی قدر ہے کہ اللہ نے 360 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو انسان کی خدمت کرتے ہیں، جو انسان کی تابعداری کرتے ہیں۔ اب علامہ دمیری علیہ رحمت سرکار نے بطور مثال کچھ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں، اللہ رب العالمین جب ایک انسان کے منہ میں لقمہ داخل فرماتا ہے تو اس لقمے کے داخل کرتے وقت بھی پتہ نہیں کتنے ملائکہ اس معاملے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب انسان فصل کاشتکاری کرتا ہے تو یہ گندم، یہ دانہ زمین کے اندر ڈال کر زمین کے سپرد کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہوتا، یہ خدا پہ یقین رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر ڈالے ہوئے دانے کو اگر کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے تو وہ میرے الہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کرنا ہے، اللہ معاف کرے اگر وہ زمین میں ڈالا ہوا دانہ اگر پیداوار نہ بن سکے تو جو کسان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو جی اب یہ فصل تیار نہیں ہوئی تو میں یہ گندم باہر نکال لیتا ہوں، نہیں، اس نے تو زمین بوس کر دیا تھا۔ زمین بوس کرنے کے بعد اب اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے میرے ملائکہ، میرے فرشتے، یہ نرم و نازک گندم سے نکلنے والا دان اپنا، فرمایا یہ جو پودا ہے اس پودے کو، پتھر کو پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر اس کو باہر نکال دو۔ اندازہ لگاؤ، اب وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، وہ فرشتہ نکالتا ہے، اس پودے کو باہر لے آتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کئی عرصے تک اللہ نے کتنے بے بہا فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں جو اس فصل کی حفاظت کرتے ہیں، تیز تند ہوا سے حفاظت کرتے ہیں، زیادہ دھوپ لگنے سے حفاظت کرتے ہیں، زیادہ سردی سے بچاتے ہیں، زیادہ گرمی سے بچاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ وہاں سے فصل کٹ جاتی ہے تو پھر بھی ملائکہ کا کام رہتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان کے منہ میں لقمہ آتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، جو لقمہ، جو تو نے روٹی کا ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالا ہے، اس نوالے کی حفاظت کے لیے اللہ نے پتہ نہیں کتنے پراسس طے کرا دیے۔
ہم خود طے کریں۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، میں جا رہا تھا راستے میں تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا جی جناب آپ نے یہاں ہوٹل بنایا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں قاری صاحب میں نے ہوٹل نہیں بنایا، بلکہ یہاں ہماری کچھ لیبر آئی ہے جلال پور سے، ہم یہاں کام کرتے ہیں۔ تو بات چل پڑی، تو اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہماری لیبر وہاں سے آئی ہے، یہاں ملتان میں جتنے باغ ہیں آم کے، ہم وہاں سے اچھا آم توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد اس کو پیٹی میں پیک کرتے ہیں، پیک کرنے کے بعد گاڑی آتی ہے اس پہ رکھ دیتے ہیں، گاڑی پہ لوڈ کرنے کے بعد یہ گاڑی اس کو کوئٹہ لے جاتی ہے، کوئٹہ پہنچنے کے بعد وہاں سے بارڈر کراس کرتا ہے، یعنی بلوچستان اور ایران کی طرف جاتا ہے، ایران میں جا کر یہ پھر مزید بکتا ہے، یعنی پہلے ہم نے اٹھا کر، یعنی یوں سمجھیے اس کا پروسیس دیکھیں، پودا لگانے والے نے پتہ نہیں کس نیت سے پودا لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس پودے پہ جب پھل اگتا ہے، اب اس نے پھل کو بیچا، جس بیوپاری نے، جس تاجر نے خریدا اس نے اپنی نیت سے خریدا تھا، لیکن ایک شخص سعودی عرب کے اندر مقیم ہے اور پھل اس کی قسمت کا اللہ نے پاکستان اور ملتان میں اگا دیا ہے، تو خالق کائنات کا وعدہ ہے، اے سعودی عرب میں رہنے والے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیرا رزق میں نے پاکستان کے فلاں علاقے میں رکھ دیا ہے وہ تیرے منہ میں ڈال کے ہی بے نیاز ادا کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں، وہاں سے رکھا، وہاں سے اٹھایا، اچھا اس نے پھر کہا، اس نے کہا قاری صاحب یہاں سے جیسے مال جاتا ہے نا راستے میں پک بھی جاتا ہے، آم راستے میں پک بھی جاتا ہے، میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ گل بھی جاتے ہیں، کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ پک بھی جاتے ہیں، کہا جیسے ہی کوئٹہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، کھولنے کے بعد جو خراب ہو جاتے ہیں ان کو بھی نکالا جاتا ہے، جو زیادہ پک جاتے ہیں ان کو بھی نکالا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر یہ ایران میں دوبارہ بکتے ہیں، ایران میں بکنے کے بعد پھر وہاں سے بک کر یہ چائنا جائیں علیحدہ بات ہے، سعودیہ جائیں علیحدہ بات ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک عام انسان نے کھانا ہو تو اللہ پتہ نہیں کتنے پراسے سے گزار کر اپنے بندے کے منہ میں ڈال کر کہتا ہے اے انسان بتا ساری کائنات کو پالنے والی کس کی ذات ہے؟ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس اتنی بڑی فوج، جنات میرے قبضے میں، انسان میرے قبضے میں، ہوا میرے کنٹرول میں، پانی میرے کنٹرول میں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ سمندر میں بسنے والی مخلوق کی میں مہمانی کروں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی سلیمان تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں خالق ہوں جو سمندریوں کو کھلاتا ہوں، یا اللہ میرا ارادہ یہ ہے، باقی کھلانے والی تو تیری ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان نبی، آج میں سمندر میں اعلان کر دیتا ہوں آج خدا کی طرف سے رزق نہیں آئے گا، اب سلیمان نبی تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اب صبح سے کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، صبح سے دیگیں پکنا شروع ہوئی، لنگر تیار ہوتا رہا، شام عصر کا وقت آیا، بہت ساری دیگیں پک چکی، بہت زیادہ لنگر تیار ہو گیا۔ سمندر سے، کیونکہ سمندر کے کنارے پہ تھا نا، سمندر سے ایک مچھلی نکلی، جب مچھلی نکلی اس نے کہا سلیمان نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا بھوک لگی ہے جی، فرمایا پہلے میرا رب ہر گھنٹے کے بعد مجھے رزق دیتا تھا، آج سارا دن رزق نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ کہا ہے کہ میرا نبی آج تمہاری دعوت کر رہا ہے، میرے نبی کے گھر کے کھانا ہے، تو آج ہم بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں، ان برتنوں سے ذرا وہ برتن ہٹائیے، میں کھانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے برتن ہٹائے تو اس مچھلی نے سانس کھینچا، جتنا لنگر پکا تھا وہ سارا کھا گئی، کھانے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی یہ تو میرا ایک لقمہ بنا ہے، میں ابھی پیٹ بھر کر کھا نہیں سکی، اور میرا رب تو وہ ہے جو مجھے پتہ نہیں اس طرح کے کئی لقمے روزانہ کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کرنے لگی حضور سمندر کی مخلوقوں میں مجھ سے بڑی بڑی اور بھی مخلوقیں پڑی ہیں، اور بھی بڑے بڑے جانور پڑے ہیں سمندر میں، ابھی آپ میرا ایک لقمہ پورا نہیں کر سکے، اور میرا پاک پروردگار اس طرح کے کئی لقمے مجھے روزانہ کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھ کر کہا میرا مالک واقعتاً ساری کائنات کو تو ہی پالتا ہے، تیرے علاوہ کوئی پال ہی نہیں سکتا۔ حقیقت بات، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو روپیہ نہیں دے سکتا،
ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے بس میں رزق رکھتا نا تو انسان کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتا، یہ تو اس کے ہاتھ سے کھینچ لیتا، لیکن اس پاک پروردگار نے کتنا کمال کیا کہ رزق کا معاملہ اپنے دست قدرت میں رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا دور مقدس ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، کبھی بھی آپ نے زندگی میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، یعنی جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو ساتھ مہمان کو بٹھا کر کھلاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا مہمان نہ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی مہمان بھیج میں کھانا کھاؤں۔ تو کچھ کافر لوگ غیر مسلم آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھانا شروع کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی بسم اللہ نہیں پڑھی تم نے، دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا جناب میں تو کافر ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا کہ آپ مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، جلال آیا، تو آپ نے فرمایا ہٹ جا، میرے دسترخوان پر تیرا رزق نہیں ہے، دور ہٹ جا۔ تو خدا تعالیٰ کی وحی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ تو دیکھ اس بندے کی عمر کتنی ہو گئی ہے، 40-50 سال کے قریب ہو گیا ہے، یہ مجھے خدا کو خدا نہیں مانتا، میرے شریک ٹھہراتا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کھلاتا ہوں، کبھی میں نے تو مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے کیوں نہیں مانتا، اور میرے نبی کبھی میں نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مالک کائنات واقعتاً کائنات کو اگر کوئی کھلانے کے قابل ہے تو وہ تیری ذات ہی ہے، خدا تعالیٰ ہی انسان کو کھلا سکتا ہے۔ عزیزان من، اس بے نیاز کا کتنا شکر ہے کہ اس بے نیاز نے ہمیں کھانا دیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ کھانا دیتا ہے، چاہے امیر ہے، کبیر ہے، صغیر ہے، مسلمان ہے، کافر ہے۔ جب رزق کا معاملہ اس نے اپنے اوپر سپرد رکھا ہے تو اس لیے سب کو رزق تقسیم کر کے دیتا ہے، اور پھر رزق جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ ضمیری علیہ رحمہ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے حوالے سے، آپ نے فرمایا میرے رب کی قدرت اتنی بے بہا ہے کہ انسان اگر سوچنے پہ آئے تو انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، میرے خدا کی رحمتیں اور عنایتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے، وہ تو خدمت کے لیے 360 فرشتے ہیں، فرمایا اب حفاظت کے لیے اللہ نے جو فرشتے مقرر فرمائے وہ 7 فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ 7 فرشتے اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ ضمیری علیہ رحمہ سرکار نے فرمایا ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم ذرا یہ تو بتائیے کہ احادیث کے اندر جو آتا ہے 7 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر یہ فرشتے حفاظت نہ کرتے ہوتے تو پھر انسان مر جاتا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم انور کو بنایا تو ادھر شیطان کو پتہ چلا کہ اللہ ان کو خلیفہ بنانے والا ہے، تو جب قریب سے گزرتا تھا تو تھوک دیا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ تو خالق کے کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا میرے امتیو اللہ اگر تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ فرماتا تو شیطان تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رکھنے دیتا، وہ تو تمہیں مار دیتا، لیکن خدا کا فضل اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے اس کائنات کے اندر۔ دیکھیں ہر طرف سے اللہ نے ہماری حفاظت کر رکھی ہے، شیطان جس طرف سے بھی انسان کو تکلیف دینے کے لیے آئے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف آتی کیوں ہے؟ بھئی جب اللہ نے حفاظت ہی فرمانی ہے تو پھر انسان کو تکلیف آتی کیوں ہے؟ علماء کرام نے اس کی مثال دی، فرمایا بہت بڑی عمارت تھی، بہت بلند و بالا عمارت تھی، مالک اوپر تھا، غلام نیچے تھا، مالک اوپر تھا، مزدور نیچے تھا، تو اب مالک نے مزدور کو آواز دی، مزدور نے جواب نہ دیا، دوسری آواز آئی جواب نہ دیا، تیسری آواز آئی جواب نہ دیا، چوتھی آواز آئی اس نے لاپرواہی میں گزار دی، 5ویں آواز آئی اس نے جواب نہیں دیا۔ اب مالک کیا کرتا ہے؟ مالک نے اوپر سے نعمتیں ڈالنا شروع کر دی، کبھی وہ کیلے ڈال دیتا ہے، کبھی سیب ڈال دیتا ہے، کبھی کیا کیا پھل ڈالتا ہے، کبھی کھانے پھینکتا ہے۔ تو جب اس مزدور کے پاس آتے ہیں تو یہ مزدور اٹھاتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے، لیکن بے نیاز کی آواز کا جواب نہیں دیتا، کھاتا بھی ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مالک جب اوپر کھڑا تھا اس نے ایک روڑا اٹھایا، ایک ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کر مارا تاکہ یہ میری طرف دیکھا تو صحیح، توجہ تو کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جیسے اس کو ڈھیلا لگا
پھر اس کی توجہ اوپر گئی، فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل، خالق کے کائنات 5 مرتبہ ہر شخص کو دن میں بلاتا ہے کہ اے بندہ میری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ جا۔ صبح کے وقت ہم نے لاپرواہی کر دی، ظہر کے وقت ہم نے لاپرواہی کر دی، عصر کے وقت ہم نے لاپرواہی کر دی، مغرب کے وقت ہم نے لاپرواہی، عشاء کے وقت ہم نے لاپرواہی کر دی، پھر وہ نعمتیں بہا دیتا ہے۔ شاید میری آواز سن کر تو نہیں آتا، مگر میری نعمتیں کھا کر میرے دروازے پہ مت آ جائے۔ لیکن ہم پھر نادان، رزق بڑا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی خدا کی طرف توجہ نہیں کی، پھر وہ تھوڑا سا کھینچنے کے لیے تھوڑا سا دکھ دیتا ہے، تھوڑی تکلیف دیتا ہے تاکہ انسان پھر خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں بیماری آتی ہے، فرمایا بیماری آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کو کم کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سب کو جنت عطا فرما دے۔ اندازہ لگے اللہ نے یہ جتنی بھی چیزیں انسان پہ دی ہیں سب انسان کی حفاظت کے لیے۔ تو عزیزان من، خالق کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، میرا مالک کائنات ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ہر وقت خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے